آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں، خصوصاً جب ہمیں سیکریسی درکار ہوتی ہے، نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی زبردستی کا حکم نامہ ہے اور چیف صاحب نے اس بنیاد پہ ہماری پٹیشن خارج کر دی کہ آپ سب کچھ زبردستی کر رہے ہیں، جیل میں ٹرائل کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ خواہش نہیں کی ہے۔ جب 21ویں آئینی ترمیم آئی تو وہ اس لیے آئی تھی کہ چونکہ پاکستان کے قوانین میں سویلین کے ٹرائل ملٹری ٹریبیونل کے تھرو نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ یہاں پہ بمبئی اٹیکس کے اور تمام سیریس خودکش جو وارداتیں ہوئی ہیں ان تمام ملزمان کے بے نظیر بھٹو کے ٹرائل آپ یہاں ان عدالتوں سے کروا سکتے۔ جو لوگ ان کو جیل کے اندر رکھ رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے حکم کی تابعداری کریں گے۔ اپیل ڈویژن بینچ کے سامنے لگی تھی جس کو پریزائڈ اور کر رہے تھے جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب اور دوسرے ہانریبل جج ارباب طاہر صاحب جو ہیں، ان پر مشتمل ڈی بی نے آج کیس کی تفصیلی سماعت کی۔ عدالت کی معاونت کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ خان صاحب کی فیملی، ان کے وکلاء، ان کے معالجین اور ان کے جو قریبی سیاسی رفقائے کار ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی ہے، اور پھر سائفر کیس میں جس دن ٹرائل ہوتی ہے اس دن جو ہے وکلاء جو جاتے ہیں تو وہ چونکہ ہماری ریکویسٹ پہ ہی نہیں ہے، خود زبردستی جیل میں ٹرائل شروع ہیں جس کے اگینسٹ ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ دوسری بات میں نے عدالت کو آج انفارم کیا کہ ان کو ٹرائل کے دوران ایک جنگلے میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ہمراہ لایا جاتا ہے جو کہ بدبودار سا، گندا سا، جو انسانی وقار کے منافی ہیں، جس پر عدالت نے حیرت کا اظہار کیا اور عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ یہ سائفر یا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت یہ دہائیوں میں کبھی ایک آدھ کیس آتا ہے، اور ان کے خلاف چونکہ 180 سے زائد کیسز ہیں تو لہذا اسی کے مطابق وکلاء کی تعداد جو ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لیے درکار ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ وکلاء کی کانفیڈینشیلٹی جو کلائنٹ اور وکیل کے مابین ہوتا ہے وہ پاکستان بار کونسل ایکٹ میں باقاعدہ اسٹیچیوٹ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہاں جیل میں جب ہم جاتے ہیں تمام کاغذ پین لیے جاتے ہیں ہم سے، اور جیل کا کوئی ایک سپروائزنگ آفیسر بالکل ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بات ہم آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں، خصوصاً جب ہمیں سیکریسی درکار ہوتی ہے۔ تو اس پہ عدالت نے کہا کہ میں حکم صادر کرنے سے پہلے سرکار کو ایک موقع دیتا ہوں کہ وہ اپنے تئیں جوڈیشس مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے ایک شیڈول بنا کر دے دیں۔ اس کو دیکھ کے پھر عدالت جو ہے تھرسڈے کو فیصلہ کرے گی۔ یہ آج کی ICA کی کارروائی ہے۔ آج عیدت کیس میں سماعت مقرر ہے قدرت اللہ صاحب کے پاس، صبح ہم پیش ہوئے اور اب ہم جا رہے ہیں، آیا پراسیکیوٹر آتے ہیں ارگو کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جس انداز سے عدالت اسلام آباد میں پروسیڈنگ کنڈکٹ کر رہی ہیں، جو آج سائفر کیس میں انہوں نے فرد جرم عائد کیا ہے، نہ میں آج جا سکا تھا، اور چونکہ سلمان صفدر صاحب اس میں پرنسپل وکیل ہیں وہ بھی تشریف نہیں لائے تھے، تو لہٰذا وکلاء کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کرنے اور اتنی جلدی کرنے اور پھر آگے سے 2 دن کی تاریخ دینا، یعنی کہ جو ATC کے جج صاحب ہیں اسناد ذوالقرنین صاحب، ان کے پاس بہت سارے کیسز ہیں، سالوں سے پینڈنگ ہے، لیکن انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو کہ معین دلاور صاحب کیا کرتے تھے کہ 2 دن کی پیشیاں، اور اب وہی پرانا تماشا لگے گا کہ جی گواہ آ گئے ہیں، زبردستی کرانے ہیں جیل میں۔ اب جیل بھی ہم نہیں کروانا چاہتے ہیں، یہ بھی زبردستی کا حکم نامہ ہے، اور چیف صاحب نے اس بنیاد پہ ہماری پٹیشن خارج کر دی کہ جی ان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ اب سیکیورٹی جو ہے ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ سیکیورٹی کے نام پہ ہم سے ہمارے فیئر ٹرائل کے حقوق لے لیں۔ پبلک کو جو ہے آپ ایکسیس نہیں دینا چاہتے، میڈیا کو ایکسیس نہیں دینا چاہتے، اور اس میں ICA بھی فائل ہو گئی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب کچھ زبردستی کر رہے ہیں، جیل میں ٹرائل کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ خواہش نہیں کی ہے۔ پھر آپ
جو تاریخ آپ مقرر کرتے ہیں، جس طرح آج فرد جرم کی بات تھی، آج قدرت اللہ صاحب کے پاس بھی اسی طرح ہمیں حالات پیش آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ٹرائل کے نام پہ جو ہے انصاف اور قانون کا خون ہو رہا ہے، اور ہم نے سپیریئر کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، لیکن شومی قسمت کے ہمارے کیسز ذرا تاخیر کا شکار ہیں سپیریئر کورٹس میں. جی بھائی سر، ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ محفوظ ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر ٹرائل شروع نہ کیے جائیں، لیکن انہوں نے تو کہا جمع کروا. دیکھیں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے صرف اتنی دلیل کافی ہے کہ جب 21ویں آئینی ترمیم آئی تو وہ اس لیے آئی تھی کہ چونکہ پاکستان کے قوانین میں سویلین کے ٹرائل ملٹری ٹریبیونل کے تھرو نہیں ہو سکتے تھے، تو لہٰذا آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی اور آرٹیکل 8 کو سپرسیڈ کیا گیا، اور اس میں سن سیٹ کلاس تھا 2 سال کا، جو 2017 جنوری میں ایکسپائر ہو گئی. تو لہٰذا اب دوبارہ اگر آپ کو ضرورت ہے سویلین کے ٹرائل جو ہیں ملٹری ٹریبیونل کے ذریعے، تو آپ نے آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں. کوئی آئینی ترمیم نہیں آئی ہے، نہ کوئی ایسا قانون ہے. سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے یہاں پہ موجود ہیں. سویلینز کے یہ احتجاج کے جو الزامات ہیں وہ آرمی سے آپ کرا رہے ہیں. کیا آپ کو اپنے عدالتی نظام پہ اعتقاد نہیں ہے؟ آپ یہاں پہ بمبئی اٹیکس کے اور تمام سیریس خودکش جو وارداتیں ہوئی ہیں ان تمام ملزمان کے، بے نظیر بھٹو کے ٹرائل آپ یہاں ان عدالتوں سے کروا سکتے ہیں. لیکن جو 9 مئی کو آپ نے بے گناہ لوگ پکڑے ہیں ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملٹری. شیر افضل مربت صاحب، کل نواز شریف صاحب بھی یہاں پر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پروڈکشن آرڈر ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، تو کل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی سرپرائز آ سکتا ہے عدالتوں سے؟ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کل شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ اگلے ہفتے وہ باہر ہوں گے، ضمانت ہو جائے گی، ایگری کریں گے؟ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تو میں بڑا محفوظ جواب دوں گا، کیونکہ ان کے خلاف کیسز سارے سیاسی ہے، اور یہی سائفر کیس نہیں ہے، اور بھی کیسز میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا یہ امید دینا کہ جی اگلے ہفتے ان کی رہائی ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ عوام کو شاید میں مغالطے میں ڈالنا پسند نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کل آ رہے ہیں. کل کی تاریخ تک انہوں نے ٹائم خود یہی مانگا تھا کہ ہمیں سرنڈر کرنے کے لیے یہ مہلت دی جائے. کورٹ نے 4-5 ایام دے دیے. اب اگر کل وہ آ رہے ہیں تو اب وہ کل سرنڈر کریں گے، یعنی اپنے آپ کو عدالت کی تحویل میں دیں گے اور عدالت ان کو جیل بھیجے گی. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ضمانت ایکسٹینڈ ہوگی یا جو ہیں ان کو جانے دیا جائے گا، تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی نیا قانون اگر لکھا جا رہا ہو یا کوئی ہو جس کا ہمیں علم نہیں ہے، کہ ایک مجرم کو جس نے خود کہا کہ میں ایئرپورٹ سے ہائی کورٹ پیش ہونے کے لیے مجھے اتنے ایام دیے جائے اور وہ دے دیے گئے، اب دوبارہ آپ کے پاس کیا منطق، دلیل یا قانونی حوالہ ہیں جس کی بنیاد پہ آپ مزید اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں؟ ہم توقع رکھتے ہیں کہ کل اس ہائی کورٹ سے نکلتے ہوئے نواز شریف پابجولہ ہوگا. اور جہاں تک خان صاحب کی آمد کا تعلق ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ جو لوگ ان کو جیل کے اندر رکھ رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے حکم کی تابعداری کریں گے.